محترم حاضرین و سامعین، اگر کوئی شخص اپنے شہر کی حدود سے تقریباً 57.5 میل دور یا 92.5 کلومیٹر کے جانے کے ارادے سے باہر نکل گیا تو وہ شریعت میں مسافر ہے۔ یوں ہی اتنی دور جا کر 15 دن سے کم کی نیت کی تو بھی وہ مسافر رہے گا۔ اب مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو میرے بھائیوں، مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر میں روزہ رکھنے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من افطر فرخصتاً ومن صام فالصوم افضل، کہ جس نے افطار کیا تو اسے رخصت ہے اور جس نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ یوں ہی میرے بھائیوں، مسافر اگر روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرے تو افضل یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور اگر روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہو تو اب افضل یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ 16 رمضان کو غزوہ کیا، تو ہم میں سے بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ نہ رکھا، تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں پر بھی اعتراض نہیں کیا، یوں ہی روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہ رکھنے والوں پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا خیال یہ تھا کہ جو اپنے اندر قوت پائے وہ روزہ رکھ لے، اور جو قوت اور طاقت نہیں پاتا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیے کہ موجودہ دور کے جو آرام دہ سفر ہیں یہ بھی عذر بن سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ سفر میں روزہ اس وقت عذر بنے گا جب سحری سفر میں آئے، یعنی آپ رات کے کسی پہر سفر پر نکلے ہیں یا آپ شام میں نکلے ہیں، لیکن آپ کی جو سحری کا وقت آیا ہے وہ سفر میں آیا ہے، تو اب آپ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہوگی۔ ہاں، سحری آپ نے اقامت میں یعنی اپنے گھر میں کی اور اس کے بعد دن میں آپ کا سفر پر جانے کا ارادہ ہے، تو اب یہ جو سفر پر جانے کا ارادہ ہے اب یہ والا سفر رخصت نہیں بن سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روزہ کے مسائل سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔